ہوگا تو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، الگ الگ چیزیں کرتے ہیں۔ تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، جریر نام کا ایک نوجوان بنی اسرائیل کا تھا، بڑا عبادت گزار۔ تو اس زمانے میں اپنی چھوٹی سی کھٹیا وغیرہ بنا لیتے تھے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی وغیرہ ڈال لیتے، اسی میں رات دن عبادت کیا کرتے۔ تو وہ شخص بھی ویسے ہی رات دن عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے اندر اس کی ماں آئی گاؤں سے ملاقات کے لیے، آ کر اس کو پکارا تو وہ ذکر اللہ میں تھا۔ اس نے سنا کہ ماں کی آواز آ رہی ہے، بولا کہ ذکر کروں یا ماں کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ذکر اللہ میں مگن رہنا چاہیے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہا۔ ماں ایک دو خط آواز دی، چلے گئی۔ پھر آئی ماں آ کر، پھر تھوڑے دن کے بعد آ کر جب پکارا تو وہ اندر دروازہ لگایا ہوا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، بہت ہی خاص ذکر کر رہا تھا۔ ماں پکاری تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر نہیں چھوڑ سکتا، ذکر نہیں توڑا۔ اس کے بعد ماں چلے گئی۔ تیسری مرتبہ جب ایسی ہوا تو ماں ناراض ہو گئی کہ میں آئی اس سے ملاقات کے لیے اور یہ دروازہ کھولتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا، جیسے یہ آئی آ کر پکاری، یہ آواز نہیں دیا تو بولی کہ یہ جو ہے بڑا عبادت گزار بنتا ہے، یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اس طرح کی اس نے بد دعا یا کلمات کہہ کر چلے گئی۔ کچھ ہی دن ہوئے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے، آ کر بھی کہنے لگے کہ ہم اس کا کرتے ہیں، اس کا کچھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ شریر قسم کے لوگ، کسی کو مسجد کو جاتا دیکھتے تو باجنے چھیڑتے ہیں، کوئی ٹوپی پہن کے جا رہا تو ٹوپی کے اوپر چھیڑتے ہیں، کوئی داڑھی رکھا ہوا ہے تو مولانا بن گئے، مولوی صاحب بن گئے، فلاں بن گئے، یہ بن گئے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر۔ ویسے ہی اس کے ساتھ بھی پہنچ گئے اور پہنچ کر وہاں پر ایک عورت کو بھیج دیا، ایک حاملہ عورت آئی اور اس کے پاس آئی، انہیں انکار بھی کر دیا، تب بھی اس نے کہا کہ حمل اسی سے ٹھہر گیا۔ جھوٹ اس نے یہ کہہ دیا، پورے لوگوں کے اندر بات بدامنی پھیل گئی۔ پھر اسے لایا گیا اور وہ پھر بچہ پیدا ہوا تو بچے کو سامنے رکھا گیا۔ تو وہ جریر جو ہے وہ آیا شخص اور آ کر وہ عبادت وغیرہ سب چلے گئی، ذکر و اذکار سب چلے گیا۔ وہ فاحشہ عورت کے ساتھ ٹھہرنا اور بحث مباحثہ، میں نہیں تھا غلط، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ساری چیزوں میں پھنس گیا۔ اس کا منہ دیکھ لیا اور اس سے بات چیت کر رہا اور غلط، انہیں کیا نہیں غلط کام، لیکن انہیں اس کے اوپر الزام بھی لگا دی۔ اس کے بعد پھر وہ بچہ لا کے رکھ دی کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ تو اس نے بچے سے پوچھا، بچے بتا، سچ سچ بتا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ یہ جو بول رہی ہے میری ماں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور تمہیں اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا، اس لیے تم یہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ علم رکھتا تو یہ گناہ نہیں کرتا تھا۔ یعنی کون سا گناہ؟ ماں کو مطلب پوچھنا نہیں، ماں بلائی تو آواز دی تو آنا نہیں، بلکہ ذکر اللہ میں رہنا نہیں۔ تو ماں جب بلائے اور آپ ذکر کر لیتے بیٹھے، قرآن پڑھ لیتے بیٹھے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر ماں پکار رہی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے بیٹھے ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اچھا کام کرو نہیں، آپ کا تمام کام رد کر دیجئے، روکیے کام کو۔ لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، امی کا فون آ گیا، یہ کیا سے فون کرے، فون کر کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کیا بات ہے، کہیں کو فون کرے، تو ناراضگی کے ساتھ ہی بات شروع ہو گئی ہے۔ یا وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، ماں کہہ رہی کہ بیٹے جا کر کپڑے دھونے کا تھا یا باورچی خانے میں جانا تھا، پکوان کرنا تھا، بیٹی تن پن برا بھلا بول رہی ہے، غصہ کر رہی ہے ماں کو۔ کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہ نہیں کام کیوں بول دی؟ نہیں کرنا ہوتا، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، تو نرمی سے اپنی بات بتائے، لیکن اتنا چیخنا، غصہ کرنا، آگ بگولا ہونا، یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں کر سکتی وہ۔ تو اس طرح گھروں کے اندر بہت زیادہ حقوق پامال ہوتے ہیں، تو ماں کا حق پامال ہو جاتا ہے، باپ کا حق پامال ہو جاتا ہے، تو بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، یہ تمام چیزوں کی غبن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔